جگر کی کمزوری کے لیے سونف، گل سرخ اور پودینہ کا قہوہ استعمال کریں۔ آلو بخارا پیاس کو تسکین دیتا ہے۔ آلو بخارا پاؤں کی جلن کو دور کرتا ہے۔ آلو بخارا زخموں کو جلدی ٹھیک کرتا ہے۔ آلو بخارا نیند کی کمی کو دور کرتا ہے۔ موسلی سفید کیلشیم سے بھرپور جڑی بوٹی ہے۔ موسلی سفید ہڈیوں اور مسلز کو مضبوط بناتی ہے۔ موسلی سفید قوت مدافعت بڑھانے میں معاون ہے۔ موسلی سفید جریان، احتلام اور صورت انزال کے لیے بہترین ہے۔ موسلی سفید قوت باہ کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ موسلی سفید کو دودھ کے ہمراہ کھانے سے پٹھوں اور اعصاب کو توانائی فراہم ہوتی ہے۔ موسلی سفید کو اگر دہی کے ساتھ استعمال کیا جائے تو وٹامن D3 کی کمی کو پورا کرتا ہے۔ زعفران گردے، مثانے اور جگر کو قوت دیتا ہے۔ زعفران اینٹی آکسیڈنٹ سے بھرپور ہے۔ زعفران بوجھل طبیعت میں تقویت دیتا ہے۔ زعفران سے بلغم کا اخراج بآسانی ہو جاتا ہے۔ زعفران موسمی نزلہ و زکام کے لیے فائدہ مند ہے۔ زعفران یادداشت کو بہتر کرتا ہے۔ زعفران ورم کش ہونے کی وجہ سے دمہ اور الرجی کے لیے بھی مفید ہے۔ زعفران میں موجود مینگنیز جلدی سونے میں مدد دیتا ہے۔ زعفران وزن کو کم کرتا ہے۔ زعفران نظر میں بہتری لاتا ہے۔ گوشت کے بعد شہد ہرگز نہ کھائیں۔ دہی کے بعد مولی کبھی نہ کھائیں۔ ٹماٹر کے ساتھ دودھ مت پیو۔ کھیرے کے ساتھ پانی مت پیو۔ گرم روٹی کے ساتھ دہی نہ کھاؤ۔ ٹھنڈے پانی کے بعد چائے نہ پیو۔ سونے سے پہلے پیدل چلنے سے لقوہ نہیں ہوتا۔ کھانا کھانے کے بعد چلنے سے مرگی نہیں ہوتی۔ صبح پیدل چلنے سے دل کی نالیاں بند نہیں ہوتیں۔ تیز تیز چلنے سے بدن 80 سال تک ڈھیلا نہیں ہوتا۔ لوکی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھی۔ لوکی فشار خون کے لیے فائدہ مند ہے۔ اس کے علاوہ لوکی بخار اور کھانسی میں بھی مفید ہے۔ لوکی کا جوس حرارت اور پیاس سے تسکین بخشتا ہے۔ زبان کے نیچے کلونجی کا دانہ رکھ کر پیدل چلنے سے بڑھتا ہوا بلڈ پریشر نارمل ہو جاتا ہے۔ سونف کھا کر پیدل چلنے سے نظر کمزور نہیں ہوتی۔ جسم پر تیل کی مالش ہمیشہ نہانے سے کچھ دیر پہلے کرنی چاہیے۔ جو کھانا کھا کر نہاتے ہیں انہیں جلدی بڑھاپا آتا ہے۔ بالوں میں سورج مکھی کے تیل کی مالش کریں، بال ملائم اور ریشمی ہوں گے۔ بادام کا تیل ناف میں ڈالنے سے پیٹ دھیرے دھیرے کم ہونے لگتا ہے۔ زیادہ گرم پانی سے اپنے چہرے کو نہ دھوئیں، جلد جلدی خراب ہونے لگتی ہے۔ کاجو اور اخروٹ کھانے سے دماغ تیز ہوتا ہے اور نظر تیز ہوتی ہے۔ املتاس کی جڑیں پیس کر ورم والی جگہ پر لیپ کر دیں، ورم تحلیل ہو جائے گا۔ فلنجان منہ میں رکھ کر چوستے رہنے سے آواز درست ہو جاتی ہے۔ زیرہ سیاہ اور پوست آملہ میں شہد ملا کر کھائیں، بستر پر پیشاب کر دینے کی عادت کا خاتمہ ہو جائے گا۔ آدھا چھوٹا چمچ اجوائن میں تھوڑا سا کالا نمک ملا کر نیم گرم پانی کے ساتھ کھائیں۔ یہ گیس، قبض، تیزابیت اور پیٹ درد میں فوراً آرام دیتا ہے۔ ایک گلاس پانی میں ایک چمچ زیرہ ڈال کر ابالیں، ٹھنڈا ہونے پر پی لیں۔ یہ پیٹ کی جلن اور بھاری پن کو دور کرتا ہے۔ کھانے سے پہلے ایک چمچ ادرک کا رس اور کالا نمک ملا کر لیں۔ یہ بھوک بڑھاتا ہے اور ہاضمے کو مضبوط کرتا ہے۔ کریلا معدے کو مضبوط، کھانا ہضم اور بھوک لگاتا ہے۔ کریلا اعصابی توانائی کے لیے ایک عمدہ سبزی ہے۔ پیٹ کے کیڑے مارنے میں کریلے کا کوئی ثانی نہیں۔ کریلے کا استعمال گردہ و مثانہ کی پتھری خارج کرنے، یرقان، جریان، لقوہ، فالج، جوڑوں کے درد، قبض، بلغمی امراض، ہیضہ اور بواسیر میں بھی مفید ہے۔
رات میں اگر جلدی نیند نہ آتی ہو تو ایک چٹکی خشخاش ایک پیالی نیم گرم دودھ میں ملا کر سونے سے پہلے پی لیں، نہایت پرسکون نیند آئے گی۔ سیاہ مرچ اور سونٹھ برابر مقدار میں لے کر پیس کر صبح و شام گرم پانی کے ساتھ استعمال کرنے سے پیٹ درد کو بہت فائدہ ہوتا ہے۔ بہترین ذہانت اور یادداشت کے لیے یا دماغی کمزوری دور کرنے کے لیے اخروٹ کا حلوہ دیسی گھی میں بنا کر رکھ لیں اور روزانہ ایک کھانے کا چمچ بطور دوائی استعمال کریں۔ صبح خالی پیٹ دہی میں آدھا چمچ دار چینی ملا کر کھا جائیں، پیٹ جتنا مرضی باہر نکل آیا ہو اندر چلا جائے گا۔ اگر آپ تیزی سے وزن کم کرنا چاہتے ہیں تو دہی میں دار چینی ملا کر استعمال کریں۔ جن لوگوں کو زیادہ ڈکاریں آتی ہیں ان کو چاہیے کہ خشک دھنیا ایک چٹکی دن بھر میں 3 یا 4 بار منہ میں رکھ کر چباتے رہیں، انشاءاللہ ڈکاریں آنا ختم ہو جائیں گی۔ مصری کھاؤ، خون کی کمی کبھی نہیں ہوگی۔ پالک کا استعمال کرو، نظر کی کمزوری نہیں ہوگی۔ آلو بخارا اور انجیر کھاؤ، کبھی جسمانی کمزوری نہیں ہوگی۔ دودھ پی کر مچھلی نہ کھاؤ ورنہ پیٹ خراب ہو سکتا ہے۔ کچی ہلدی جسم کی قوت مدافعت کو مضبوط بنانے کے ساتھ ساتھ نزلہ، کھانسی جیسے موسمی انفیکشن سے تحفظ فراہم کرتی ہے۔ کچی ہلدی دل کے مسائل، فالج، موٹاپا، ذیابیطس جیسے مسائل میں بھی اس کا استعمال فائدہ مند ہے۔ کچی ہلدی منہ اور دانتوں سے متعلق بہت سے مسائل سے راحت دلاتی ہے۔ ایک چھوٹی پیاز کا رس اور ایک بڑی الائچی کو توے پر بھون کر اس کے دانے نہار منہ کھا لیں، سانس کی بیماری کے لیے انتہائی مفید ہے۔ شہتوت گلے کے لیے فائدہ مند ہے۔ جن لوگوں کے گلے میں ٹانسلز کا مسئلہ ہو، گلے میں درد رہتا ہو، وہ شہتوت کھائیں۔ اگر شہتوت مہیا نہ ہو تو شربت توت سیاہ کا استعمال کریں، یہ گلے کی کھانسی کو بھی ٹھیک کرتا ہے۔ آدھے چمچ شہد میں 2 بادام پیس کر مکس کریں، پھر اس میں 2 چمچ نیم گرم دودھ ملائیں، ہلکے ہاتھوں سے چہرے پر لگائیں، 20 منٹ بعد چہرہ دھوئیں، چہرہ نرم و ملائم ہو جائے گا۔